جیسے آپ سب کو پتہ ہے میری یار بلوچ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ را کا اکاؤنٹ ہے اور انڈیا سے آپریٹ اور جنریٹ ہوا ہے. تو جب پاکستان کی ترقی کی بات آتی ہے یا پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیٹک ٹائز یا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان 9 ملک ہیں جس میں سے ایک پاکستان ہے جو ایٹامک پاور ہے. ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کی تعریف وہ نہ کریں. اپنے ہر آپ کہیں پریس کانفرنس میں وہ پاکستان کا ذکر لازمی کرتے ہیں اور وہ جو 8 جہاز ہم نے گرائے تھے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 8 رفائلز کا ذکر کیا ہے تب انڈیا اور میری یار بلوچ کا جو را کا اکاؤنٹ ہے وہ شرم سے ڈوب مر جاتا ہے. ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ کون سے ممالک ہیں جن کی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ بارڈرز پہ لڑائی ہے. تو اس نے انڈیا اور پاکستان کا ذکر بھی کیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کی جنگ رکوائی اور اس نے اس 8 رفائلز کا ذکر بھی کیا. اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ مجھے شہباز شریف نے کہا اگر آپ یہ جنگ نہ روکتے اور اگر یہ جنگ جاری رہتی مئی میں انڈیا کے ساتھ تو کم از کم 10 ملین لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی. تو اس بات پہ پھر انڈیا کی بےزتی ہوئی ہے. انڈیا کو پھر ایک ڈسگریس کا سامنا کرنا پڑا ہے. جب سے مئی میں انڈیا ہم سے ہارا ہے روز انڈیا کے لیے ایک شرمندگی کا دن ہے. تو پھر جو را کے اکاؤنٹس ہیں جو انڈین اکاؤنٹس ہیں جو ٹویٹر پہ آپ کو پتہ ہے کہ 90% جو اکاؤنٹس ہیں وہ را خود جنریٹ آپریٹ کر رہی ہے. خود وہ را کے آفیسرز چلاتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. تو جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی انہینس کر گئی ہے یہ تو خود جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں وہ انہوں نے یہ پبلش کیا ہے کہ فارن پالیسی میں انڈیا پاکستان سے پیچھے رہ گیا ہے چاہے وہ ڈپلومیٹک ٹائز ہو. تو میری یار بلوچ سب کو پتہ ہے کہ میری یار بلوچ کا اکاؤنٹ را جنریٹ کر رہا ہے آپریٹ بھی کر رہا ہے ہینڈلر بھی اس کا را کا آفیسر ہے. اس پر الجزیرہ کا ایک جو آرٹیکل بھی پبلش ہوا تھا جس میں الجزیرہ کے ایک جرنلسٹ نے کہا تھا کہ میری یار بلوچ کا اکاؤنٹ جو ہے جو اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے جو بندہ پیچھے بیٹھا ہے وہ انڈین ہے اور اس میں اسرائیلی فنڈنگ بھی انوالوڈ ہے. تو اس کے بعد پھر میری یار بلوچ نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر پاکستان اتنا ہی انسانی جانی حقوق کا عالم بردار ہے یا اتنا ہی اسے ہیومینٹی کی فکر ہے تو بنگلہ دیش میں یہ کیا اس نے بلوچوں کا جینوسائیڈ یہ ہوا تو ہر چیز اس نے مینشن کی. تو میں اسے یہ کہوں گی کہ آپ کو دہشت گردی میں اور باقی چیزوں میں فرق نظر نہیں آتا. آپ نے جن بلوچوں کا یا سیپریٹسٹ کا آپ کہتے ہیں انفورسڈ ڈسپیرنسز ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں جو BLA کے 4000 ملیٹنٹس ہیں وہ ہے انفورسڈ ڈسپیرنسز. انفورسڈ ڈسپیرنسز ہے ہی نہیں. اس طرح اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں 10 لاکھ لوگ گمشدہ ہیں 10 لاکھ لوگ مسنگ پرسنس ہیں امریکہ میں. اس کے علاوہ چائنا میں لوگ مسنگ ہیں انڈیا میں مسنگ ہے. کبھی وہ آئے ہیں کبھی انہوں نے ریاست پہ الزام لگایا کہ آپ نے کیا ہے. تو میری یار بلوچ سے یہ میں اس کو سجیسٹ کروں گی یا میں اس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ٹویٹ میں بنگلہ دیش کا ذکر کیا جینوسائیڈ کا ذکر کیا آپ نے بلوچوں کا ذکر کیا آپ نے وہاں جینوسائیڈ اور آپ نے افغان ریفیوجیز کا ذکر کیا. آپ یہ بتائیں آپ انلیگلی اپنے ملک انڈیا میں کسی کو الاؤ کریں گے کہ وہ رہیں؟ آپ کیا ہم نے افغان کو 40-45 سال اپنے ملک میں جگہ نہیں دی؟ ایز اے فرسٹ کلاس سٹیزنز رہے ہیں ہمارے ملک میں لیکن پھر بھی افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی ہے پاکستان کے خلاف اور ہم نے لاکھوں جانیں ہماری پاکستانی جانیں شہید ہوئی ہیں اور ان دہشت گردی کی وارداتوں میں. تو آپ اگر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ ایک دہشت گرد اور انسان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا انسانی جانی حقوق کا علم بردار بنا ہوا ہے ہاں پاکستان ہے. پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو اپنے دل میں جگہ دی ایز اے فرسٹ کلاس سٹیزن جگہ دی. رہی بات بلوچ جینوسائیڈ کی بلوچ جینوسائیڈ تو ہوا ہی نہیں. بلوچ خود BLA خود اپنے بندوں کو مار رہی ہے پہاڑوں میں. BLA خود اپنے بندوں کی نسل کشی کر رہی ہے. بلوچ سرداران نوابان جتنا انہوں نے نسل کشی بلوچوں کی ہے
ریاست تو کی نہیں ہے. تو آپ اپنے فیکٹس جو ہے نا وہ آپ ایکوریٹ رکھیں. آپ کے جو فیکٹس ہیں نا جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے آپ اس کو ایکوریٹ رکھیں. رہی بات پاکستان کی، پاکستان اب آپ سے بہت آگے نکل چکا ہے میری یار بلوچ. ہمیں پتہ ہے آپ را کا ایک اکاؤنٹ ہے جہاں انڈیا میں بیٹھ کے آپ اس کو آپ ہینڈلر ہے اس کی، ایک را ایجنٹ ہے. تو آپ دن رات بھی پاکستان کی برائیاں کریں، آپ دن رات بھی پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں. سب کو پتہ ہے 99% جو ٹویٹر پہ بلوچ اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یو اے ای سے ہو رہے ہیں آپریٹ، اور باقی سنگاپور باقی ممالک سے ہو رہے ہیں. تو 99% بلوچ اکاؤنٹ جس کو آپ سیپریٹسٹ بلوچ کہتے ہیں وہ اس کے ہینڈلرز انڈینز ہیں اور را کے ایجنٹس ہیں. تو اس پر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان مزید آگے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اس فارن پالیسی انہانس ہوگی، ڈپلومیٹک ٹائز انہانس ہوں گے، پاکستان اور پروگریس کرے گا. انڈیا کی نیندیں حرام ہیں، میری یار بلوچ کی نیندیں حرام ہیں اور آگے بھی حرام ہونی ہے، کیونکہ بہت کچھ پاکستان کے حق میں آنے والا ہے. آپ کو تو چائنا نے ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ بی ایل اے کو سپورٹ نہ کریں، آپ کو امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، آپ کو کینیڈا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی انٹرفیئرنس ہے ہر ملک میں دہشت گردی میں. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کرے گا. یہ میری یار بلوچ جیسے فیک اکاؤنٹس ٹویٹر پہ بہت ہیں، ہمیں ان کو سیریس لینا بھی نہیں چاہیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جیسے آپ سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پہ ایک بلوچ بزرگ ہیں، اس کو 4 BLA کے دہشت گرد مار رہے ہیں اور اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو بار بار فورس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے، لیکن پھر وہ زندہ باد کہتا ہے. پھر اس کو فورس کیا گیا ہے کہ مارن لانگو زندہ باد کہیں، پھر اس نے پاکستان زندہ باد کہا. پھر اسے کہا کہ BLA زندہ باد کہو، پھر اس نے پاکستان زندہ باد کہا. پھر اس نے کہا کہ ڈاکٹر علا نظر زندہ باد کہو، لیکن پھر اس نے پاکستان زندہ باد کہا. تو اس کو بہت ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ تشدد. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں جس طرح ایران پر اٹیک ہوا، وہاں سے لے کے افغانستان تک اب ان کا گہرا تنگ ہو گیا ہے، اور آئے دن یا تو یہ بینکس لوٹ رہے ہیں، آئے دن یا تو یہ اپنی بلوچ خواتین کی خود بے حرمتی کر رہے ہیں، آئے دن یہ جو بلوچ راہگیر ہیں ان کو پکڑ کے مار رہے ہیں، آئے دن اپنے بلوچوں کو خود اپنی بلوچوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فنڈنگ جو ہے بند ہو چکی ہے. ان کی BYC جس کے تھرو جو ان کا سافٹ فیس ہے BLA کا، BYC اندر ہے، ان کی لیڈرشپ اندر ہے، وہ جو حوالے کے تھرو پیسے آتے تھے فنڈنگ وہ سب بند ہے. یہی ریزن ہے کبھی مستونگ کا بینک لوٹتے ہیں، یہی ریزن ہے کبھی خزدار کا بینک، کبھی تربت کا بینک، کبھی ایک بلوچ کو لوٹنا، کبھی دوسرے بلوچ کو لوٹنا، کبھی جا کے بلوچوں کے گھر میں گھسنا، ان کی 4 دیواری کی پامالی کرنا، ان کے بچوں کو ہراساں کرنا، ان کی عورتوں کے ناموس کو اور ان کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچانا. یہ ریزن یہی ہے کہ جب سے ایران کو اندر سے مار پڑی ہے ان کا گہرا تنگ ہو گیا ہے. اب رہی بات افغانستان کی، ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر علا نظر افغانستان میں بیٹھا ہے، بشیر زیب افغانستان میں بیٹھا ہے، اور جو ان کی آقا سوئٹزرلینڈ، ناروے اور امریکہ میں بیٹھے ہیں وہاں سے بھی فنڈنگ کی تنگی آ گئی ہے. تو ابھی صرف افغانستان کی سرزمین ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جہاں BLA کے کیمپس ہیں جہاں پہ یہ ٹریننگ لیتے ہیں. لیکن وہ دن دور نہیں کہ ہم ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا. اگلے 6 مہینے بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے 6 مہینے بلوچستان کے لیے آپ کہیں کہ بہت ہی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونے ہیں، اور ان کا آپ کہیں کہ یہ نیست و نابود ہوں گے. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ جو ویڈیو ہے بلوچ کو مار رہا ہے، بلوچ اٹھا کے بلوچ خواتین کو دہشت گرد بنا رہا ہے، بلوچ ہی بلوچ کو آپ کا نقصان پہنچا رہا ہے. یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ یہ کون سی انسانی حقوق کی جنگ ہے؟ یہ کون سی جمہوریت کی جنگ ہے جو یہ لڑ رہے ہیں، جو یہ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ ہے کہ مزید ان کا گہرا تنگ ہونے والا ہے. آپ کو بہت جلد بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ.